بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں. پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی کیس کی سماعت جاری رہے گی. فریقین کو 22 اپریل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 8 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ آ گیا. بتایا کیس کی 12 سماعتیں ہو چکی ہیں. اس دوران پی ٹی آئی نے 8 بار التوا مانگا. پی ٹی آئی کو انصاف کے مفاد میں التوا دیا گیا. الیکشن کمیشن کارروائی کے خلاف پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم نامہ حاصل کیا جسے 1 سال ہو چکا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا, فیصلہ دینے سے روک رکھا ہے. اس لیے انٹرا پارٹی کیس میں تمام فریقین 22 اپریل کو دلائل مکمل کریں. الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی جاری ہوگا. این اے 213 عمرکوٹ ضمنی الیکشن کا مارکہ پیپلز پارٹی کے نام رہا. غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی فاتح قرار. پیپلز پارٹی کی صبا تالپور نے 1,64,612 ووٹ لیے. اپوزیشن امیدوار لال ملک کو 82,224 ووٹ ملے. پیپلز پارٹی کی کامیابی پر جیلوں کا جشن. کارکنوں کی بڑی تعداد نواب تیمور تالپور کے گھر پہنچی, نعرے لگائے. اپوزیشن جماعتوں نے نتائج مسترد کر دیے. پیپلز پارٹی حیدرآباد میں آج عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی. بلاول بھٹو سمیت اعلی قیادت جلسے سے خطاب کریں گے. سینئر وزیر شجیل میمن نے رات کے جلسہ گاہ کا دورہ کیا, جہاں 100 فٹ لمبا سٹیج تیار کیا گیا اور 70,000 سے زائد کرسیاں لگائی گئیں. خواتین کے لیے الگ انٹری پوائنٹس بنائے گئے. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو بھی جلسہ گاہ پہنچے اور میڈیا کو بریفنگ دی. شہر میں جیالوں نے ریلیاں بھی نکالیں. وزیراعظم نے پیٹرول قیمت کم نہ کر کے سڑکیں بنانے کے فیصلے کا دفاع کیا. وزیراعظم نے کہا 24 کروڑ عوام نے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا. سڑکوں کی مخالفت چھوٹی سوچ والے کر رہے ہیں. پیٹرولیم کی قیمتوں میں بچت سے بلوچستان کے عوام کو کراچی چمن ٹریک کا تحفہ دیا. کراچی چمن سڑک کا معیار موٹر وے جیسا ہوگا. کام کی نگرانی خود کروں گا. وزیراعظم نے اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں پر محسن نقوی کی تعریف کی. انہوں نے کہا یہ شہباز یا محسن اسپیڈ نہیں, پاکستان اسپیڈ ہے. سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے مڈی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے سپاہی باسط صدیقی نے جام شہادت نوش کیا. فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 4 خارجی جھانو حاصل کر دیے. آئی ایس پی آئی نے بتایا آپریشن کے دوران بھاری ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا. ہلاک خارجی دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے. فورسز نے علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. صدر اور وزیراعظم نے ڈی آئی خان میں 4 خارجیوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اور شہید سپاہی کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پوری قوم شہید باسط صدیقی کو سلام پیش کرتی ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی. قوم اپنے بہادر شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. شہیدوں کا احترام ہر پاکستانی پر مقدس فرض ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات کی تقریب سے خطاب. کہا شہید اور غازی ہمارا فخر ہیں. امن و آزادی ان شہیدوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. اور اب بات کریں گے ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے پاگل پن کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ امن کے لیے پرعزم ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی سفیر اس وقت پیرس میں ہیں. امریکی وفد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ملاقاتیں کرے گا. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور روم میں آئندہ ہفتے ہوگا. ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران کو سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی اجازت ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. حوثیوں کی مدد کرنے پر بینک آف یمن پر پابندی عائد کر دی ہے. Ukraine war would never have happened if President Trump had been president at the time. Now he remains committed to reversing the disaster that has unfolded. To that end, Secretary of State Marco Rubio, Ambassador Steve Witkoff, and Special Presidential Envoy for Ukraine, Keith Kellogg, are in Paris today with a clear motivation to find a path forward to end the Russia-Ukraine war and stop the bloodshed. Iran never develops or obtains a nuclear weapon. These efforts are rooted in common sense and a firm belief that American strength and decisive leadership can reshape the world for the better. Today, the United States sanctioned the International Bank of Yemen for its financial support of the Houthis, as well as key leaders or officials of that bank. The United States is committed to disrupting the Houthi financial networks and banking access as part of our whole-of-government approach to eliminating Iran's threat network.
پاکستان میں بڑھتی آبادی، دوران زچگی اموات اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فرید قریشی کی رپورٹ۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماؤں اور بچوں کی صحت، تولیدی سہولیات اور بڑھتی ہوئی آبادی جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ دوران زچگی اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تنظیم کے سی ای او ڈاکٹر سید عزیز الرب اور سماجی شخصیت منیزہ ہاشمی نے یہ اظہار خیال کیا۔ پاکستان میں ہر سال 13 ملین پریگننسیز کے نتیجے میں بہت ساری مائیں متواتر پریگننسیوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب ڈونرز شائع اوے کر رہے ہیں، ڈونیشن ختم ہوتی جا رہی ہے، ہر ملک کو اپنے تو پاکستان سے گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ اپنے پاکستان بھائیوں سے ملنے کے لیے برطانیہ آئے ہیں۔ ایک پیغام ہم نے لے کے جانا ہے پورے پاکستان کے طول عرض میں، بچوں کی پیدائش میں وقفہ، اس سے ملے گی ماں بچے کی صحت اور اس سے آئے گی پاکستان میں معاشی خوشحالی۔ اوور پاپولیشن کا اور بدقسمتی سے اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور 5ویں نمبر پہ ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پیغام پاکستانیوں تک پہنچائیں، ان ماؤں تک پہنچائیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ہائی کمشنر حسیب بن عزیز کا کہنا تھا کہ ہائی کمیشن گرین اسٹار جیسے اداروں کو برطانیہ میں کمیونٹی کے ساتھ جوڑنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ فرید قریشی، ایئر وائی نیوز، لنڈن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں جلا وطنی میں پنجاب کو یاد کر کے روتی تھی۔ سعودی عرب میں بارش ہوئی تو مٹی سے پنجاب کی خوشبو آئی۔ میں پہلے پاکستانی لیکن پھر بلو بلڈڈ پنجابی ہوں۔ پنجاب کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا اس طرف کے پنجابی میں فوری تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اب بات کریں گے علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پھر مذاکرات کی بات کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے۔ اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک انصاف کو، کوئی بھی ایسی تنقید مت کرو جس تنقید سے تمہارے مقصد کو، تمہارے لیڈر کو نقصان پہنچے۔ آگے بڑھو، متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ہماری جیت قریب ہے، عمران خان ہمارے درمیان ہوگا۔ راولپنڈی میں پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کو حراست میں لے کر چکری انٹرچینج کے قریب ہوٹل پہنچا دیا۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بھی اڈیالہ روڈ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری ہوٹل کے باہر تعینات کر دی گئی۔ بہنیں اور پی ٹی آئی رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جا رہے تھے۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب ناکے پر انہیں روکا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 7 افراد کے وارنٹ گرفتاری دکھائے۔ بانی کی بہنوں اور دیگر رہنماؤں نے زیر تعمیر پلازا میں پناہ لی۔ بانی سے ملے بغیر واپس جانے سے انکار پر پولیس نے انہیں حراست میں لیا۔ حراست میں لے جانے والوں میں بانی کی بہنیں علیمہ خانم، نورین خان، عظمہ خان، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، نیاز اللہ نیازی، احمد بچھر، حامد رضا، زرتاج گل شامل تھی۔ ان تمام کو چکری انٹرچینج پر ہوٹل پہنچا دیا گیا جہاں پی ٹی آئی رہنماؤں نے کھانا بھی کھایا۔ فیملی کی ملاقات ہے، ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، عمران خان کو آئسولیٹ کر دیں، جہاں ہمیں یہ روکیں گے ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے۔ اڈیالہ سامنے ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بڑا ریلیف۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں جلد سماعت، استدعا منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے اپیلیں 2 ہفتوں میں مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی دیکھ لیں گے۔ وزیرآباد کے علاقے علی پور چٹھا کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماں اور 6 ماہ کا بچہ جاں بحق، سسر زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا سیالکوٹ کی رہائشی خاتون اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر سسر کے ہمراہ موٹر سائیکل پر اپنے میکے جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ اور اب بات کریں ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانی مزدوروں کو آبائی علاقوں میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ ملک میں آج کہیں کہیں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جوب، موسیٰ خیل، بارکھان، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، چارسدہ، کوہاٹ، بنوں، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی سمیت بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔ پی ایس ایل کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش باسط علی نے کہا پشاور زلمی کو اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ ہوم گراؤنڈ پر ہاری۔
ملتان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے 5 میچ ہوم گراؤنڈ پر ہوں گے. کامران اکمل نے کہا سب سے کمزور ٹیم پشاور ہے, لمبے مارجن سے ہارے ہیں, رن ریٹ بھی خراب اور اعتماد کی بھی کمی. سائم انجری سے آیا, بابر سے رنز نہیں بن رہے. اداکار مرزا زین بیگ بنے مہمان. ویلکم کرتے ہیں ہر لمحہ پرجوش میں ایس ایس یو کے سپاہیوں کو جو کہ خواتین و حضرات یہاں پر موجود ہیں. پہلے ہی کہتا تھا کیا کہ باسط بھائی شو کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں ایک دن پکڑے جائیں گے. آج وہ دن آ گیا. آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم استقبال زین بھائی کا. زین بیگ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم زین, آپ کی حمایت کس ٹیم کے ساتھ اور آپ کا خیال کیا کون سی ٹیم جیتے گی؟ جیتنا تو چاہیے کراچی کو, اور مجھے پسند بھی کراچی ہی. زلمی کو اس لیے پرابلم ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہار رہی ہے نا. ملتان کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے 5 میچ جو ہے ملتان میں ہوں گے. زیادہ سے کمزور ٹیم پشاور زلمی ہے. بالکل ایسے ہی, اور لمبے مارجن سے ہارے ہیں. رن ریٹ بہت خراب ہوا ہوا ہے, جیسا کانفیڈنس نیچے گیا ہوا ہے. سائم انجری کے بعد آیا, بابر سے رنز نہیں ہو رہے. صحیح ہے. ملتان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کم بیک ہو سکتا ہے. وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں سے وہ ریکور کر سکتے ہیں. آج پتہ ہے میچ کیوں نہیں ہوا؟ سارے پولیس والے تو ادھر ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ادا قاتل, نظر قاتل, رواں قاتل, بیاں قاتل. تمہارا سلسلہ شاید کسی قاتل سے ملتا ہے. کیا تیری یاد جانا مجھے کھا لے گی, آنٹی پولیس بلا لے گی. اے اداس پنچھی تم دل کے راز کھولو نا. اس دن تو بڑی بدمعاشی کر رہے تھے, آج پولیس والوں کے سامنے بولو نا. نصیب جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں, زندگی میں امتحان انہی کے سخت ہوتے ہیں. کون ہے بھائی؟ ہاں جی, شائستہ لودھی. بالکل صحیح. محمد شعیب ملک ہے. یہ میچ کراچی اور کوئٹہ کا پریڈکشن دیتے ہیں. کون جیتے گا؟ کراچی کنگز. کراچی, کوئٹہ, کراچی. جب پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہر چیز پر تنقید ہوتی ہے. یہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے. نسیم شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب, کہا کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. کلچر کا حصہ ہے. پرفارمنس ہوتی ہے, بے شک آپ جو مرضی کر لو, سارا کچھ اچھا ہے. جب نہیں ہوتے تو پھر آپ کچھ بھی کر لو, وہ چیزیں نوٹ ہوتی ہے. مجھے نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے. میں ان چیزوں کے لیے بیٹھ جاؤں تو وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں. لائف کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں. شادی ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ خوش رہوں گا, اور ابھی بھی خوش ہوں. بریانی ہو, بے شک آلو کے ساتھ ہو, چکن کے ساتھ ہو, مٹن کے ساتھ. کراچی میں سی ویو پر پکنک مناتے ہوئے پشاور کی فیملی کا 5 سالہ بچہ لاپتہ ہو گیا. بچہ خود بس میں صدر پہنچ گیا. پریڈی ٹریفک سیکشن کے اہلکار کو بچہ ملا. اہلکار نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے والد کو ڈھونڈ کر بچہ ان کے حوالے کر دیا. افضل خان کی رپورٹ. 5 سالہ ارسلان سی ویو پر گھر والوں کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے لاپتہ ہو گیا. والدین کو بتائے بنا غلط گاڑی میں چڑھا اور صدر میں اتر گیا. خوش قسمتی سے ارسلان کی ملاقات ٹریفک پولیس کے نیک دل اہلکار عبد الرحیم شیخ سے ہو گئی, جس نے شہری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے لاوارث حالت میں ملنے والے اس بچے کی نگرانی کی. سگنل پہ کھڑا ہوتا بچہ مجھے ملا. میری وہ جب میں نے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میری ذمہ داری بن گئی تھی اس کے والد صاحب تک پہنچانا, کہ ہم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. تمام یہ ہمارے تقریباً افسران کو بھی کہنا ہے, کوئی چیز بھی آپ کو ملے, کوئی الف سے لے کر یہ تک کوئی چیز بھی ملے, وہ آپ اصل مالکان کے حوالے کریں. پولیس اہلکار کی کوششوں سے ننھا ارسلان اپنے والد کو مل گیا. میرا بیٹا ہے محمد ارسلان, اور میں اس بھائی کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ٹائم پہ اس نے اپنے ساتھ رکھا, اور میرے پاس جو الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے بتا سکوں. اہلکار عبد الرحیم شیخ کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہی محکمہ پولیس کی اصل ذمہ داری ہے. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب عظمت محمود کا بڑا ایکشن. سیکٹری صحت پنجاب نے 2 ٹیچنگ اسپتالوں کے پیرا میڈیکل اسٹاف عہدیداران کو معطل کر دیا. دونوں یونین لیڈر کے خلاف اسپتالوں میں بد انتظامی, غیر حاضری اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. جنرل اسپتال کے محمد پرویز اور سروسز اسپتال کے ارشد بٹ کو معطل کر کے پیڈیک کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا. دونوں کو محکمہ صحت اسپیشلائزڈ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے. سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب عظمت محمود کہتے ہیں اسپتالوں میں کسی کو خلاف نظم و ضبط اقدامات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسپتالوں میں مریضوں کے علاج معالجے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. مریضوں کے علاج معالجے اور اسپتالوں کی سروسز کو معطل کرنے والے عناصر کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. کراچی میں جدید فرنیچر کی نمائش شروع ہو گئی. وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ نے افتتاح کیا. بولے کنالز کا معاملہ ریڈ لائن ہے, مسئلہ حل نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے الگ ہو جائے گی.
ایکسپو سینٹر کراچی میں 4 روزہ پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش 2025 کا افتتاح صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کیا۔ نمائش سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ کینالز کا معاملہ پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے، اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پانی اتنا اویلیبل ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس پروجیکٹ کو بند ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی یہ ریڈ لائن ہے۔ اگر یہ کینال کا پروجیکٹ جاری رکھا گیا تو ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ نمائش کے دورے کے موقع پر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشوں کے انعقاد سے مقامی تاجروں کی مصنوعات کو فروغ ملتا ہے۔ یہ آپ کا جو ایگزیبیشن ہے وہ ون آف دا بیسٹ ان دا سٹی جو ہے وہ انشاءاللہ جائے گا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش میں فرنیچر سے متعلق 100 سے زائد برانڈ شریک ہیں۔ مور دین 100 برانڈز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب برانڈز جو ہیں 4 دن کے لیے اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ لگژری ہوم انٹیریئر، خوبصورت شادی کے فرنیچر سیٹ، گارڈن سیٹ سمیت دیگر مصنوعات نمائش میں پیش کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔